بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلے وار میں قتل کرے گا تو اس سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اور جو دوسرے اور تیسرے وار میں اسے قتل کرے گا اسے کم ثواب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کوے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا جس کے سر پر سفید دھاری موجود ہو۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جو پریشانی لانے کا سبب ہیں، وہیں دوسری جانب اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے جو برکت والے ہیں، اور گھر میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر کے اندر دولت اور رزق کی فراوانی ہونے لگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے 4 جانوروں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ بے حد برکت والے ہیں اور جن کو گھر کے اندر رکھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے اور دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ جانور کون کون سے ہیں اور ان میں سے کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، مرغا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب بھی مرغے کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی اذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو مرغے کی یہ اذان بہت ہی زیادہ مبارک ہوتی ہے، کیونکہ مرغا یہ اذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے گھر میں رزق کے فرشتے ہی داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو ان کے گھر میں اس قدر دولت اور مال آ جائے گا کہ گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کو رکھے کہاں اور اس کا کرے کیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے بھی اپنے گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے اور آپ کا مرغا سورج نکلنے کے وقت اذان دیتا ہے تو آپ یہ عمل کریں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان تینوں الفاظ کو اکٹھا پڑھا کریں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ ان کو 33 مرتبہ پڑھ لیجئے اور آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل اور یقین رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سفید مرغ ہی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرغ، خواہ وہ ان کا رنگ کیسا بھی ہو اور ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، یہ تمام مرغے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں موجود مرغا بے وقت کی اذانیں دینے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے، اور اگر ہو سکے تو صدقہ خیرات بھی ضرور کریں۔ لہٰذا اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا برے وقت کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کم سے کم 1 عدد مرغا ضرور پالیں۔ نمبر 2، بلی۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیوں سے بے حد محبت تھی اور بہت ہی زیادہ پسند تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ کے گھر پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا برتن اس کے لیے الٹا کر دیتے تاکہ وہ بلی آسانی سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔
اور جب وہ بلی پانی پی کر وہاں سے چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے ہوئے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ ان سے دو باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیوں سے کس قدر محبت تھی، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاک جانوروں میں ہے جنہیں گھر پر بھی پالا جا سکتا ہے، اور اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے تو وہ کھانا بھی ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ جھوٹے کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ جان لیجیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہریسہ لے کر آتی ہے، لیکن اس دوران آپ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ عورت ہریسہ آپ کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے۔ نماز کے دوران ایک بلی آتی ہے اور ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا لیتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ تناول کرتی ہیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اسی وقت آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گھروں میں آنے جانے والی ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالا جانے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ان کی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی بلکہ سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح بلیوں کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی بلکہ وہ سیدھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ یقیناً آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھانا کھاتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو آپ اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3 پر سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی رکھی ہے کہ جس گھر میں بھی ہو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4 پر بکری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکری میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کے دودھ کی نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر بکری پالنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھتا ہے تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگ دستی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون سے 4 جانور جن کو گھر کے اندر پالنا انسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، ان کو پالنے سے گھر میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔